السلام علیکم۔ ناروے کے شہریت سائم سے ڈاکٹر شہلا آپ سے مخاطب ہے۔ آج 1 اپریل 2022 اور جمعہ کا مبارک دن ہے۔ جب سے میں نے ویلاگنگ شروع کی ہے، میرے پلان میں شامل تھا کہ میں جمعے کے دن کو راہ ہدایت کی سیریز کے لیے وقف کروں گی، لیکن گھریلو ذمہ داریوں اور پیشہ ورانہ مصروفیات کے باعث ایسا نہیں ہو سکا۔ لیکن آج میں رہ نہیں پائی اور بہار کے مہینے اپریل کی 1 تاریخ کو راہ ہدایت سیریز کا آغاز کر رہی ہوں۔ 1-2 دن میں انشاءاللہ رمضان المبارک بھی شروع ہو رہا ہے، تو اس مناسبت سے شعبان کا آخری جمعہ اس آغاز کے لیے مجھے بہترین لگ رہا ہے۔ شروع تو میں کرنا چاہتی تھی نیت نماز انی وجہت وجہیہ سے، جو کہ قبلہ درست کرنے کے لیے اور ڈائریکشن درست کرنے کے لیے سب سے پہلا اور بنیادی نقطہ ہے، لیکن پاکستان کی پچھلے ہفتے کے دوران لمحہ بلمحہ بدلتی سیاسی صورتحال نے مجھے آج کچھ اور باتیں کہنے پر مجبور کر دیا ہے۔ وزیر اعظم عمران خان کے خلاف پیش کی جانے والی تحریک عدم اعتماد کے تانے بانے غیر ملکی کرداروں سے ملتے نظر آ رہے ہیں۔ یہ ایک انتہائی خطرناک صورتحال ہے۔ تمام روایتی سیاسی جماعتوں نے کپتان کو کلین بورڈ کرنے کا منصوبہ تیار کر لیا ہے، اور بظاہر یہ سارے کامیاب بھی نظر آ رہے ہیں۔ لیکن اس صورتحال میں قوم کو اپنا قبلہ درست کرنے کی ضرورت ہے۔ خان کی قیادت میں ہم جیسے باہر رہنے والے پاکستانیوں کو پہلی بار یہ محسوس ہو رہا تھا کہ شاید پاکستان خود انحصاری کے راستے پر چل پڑا ہے، منزل کا تعین ہو چکا ہے، نگاہ مقصد پر گڑی ہے اور کٹھن راستہ سہل ہوتا محسوس ہو رہا تھا۔ لیکن اچانک یہ کیا، کب اور کیوں؟ کیا رمضان المبارک میں معرض وجود میں آنے والا یہ ملک پاکستان صرف ایک شب دیگ ہے جس کو اتنے سالوں سے یہ سیاستدان کھا رہے ہیں؟ کیا یہ افطار میں بننے والی کوئی مزیدار ڈش ہے جس کو سب شوق سے کھاتے ہیں؟ کیا اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نام پر بنایا جانے والا ملک اتنا گرا پڑا ہے کہ طاغوتی طاقتیں پاکستان کے وزیر اعظم کو ہٹانے کے بدلے میں پاکستان کی غلطیوں کو معاف کر دیں گی؟ جی ہاں، غور کیجئے، لفظ ہے معاف کر دیں گی۔ بھئی غیر ملکی قرضوں پر پلنے والے ملک کو جرت کیسے ہوئی کہ اپنے مالکوں کو آنکھیں دکھائے؟ آنکھیں دکھانے والے ماضی میں ہمیشہ قصہ پارینہ ہو گئے۔ کیا آج بھی ایسا ہی ہوگا؟ حمیرہ راحت کا ایک شعر میرے ذہن میں آ رہا ہے۔ تجھے گماں ہے کہ آنکھیں بدلنے والی ہیں، تجھے گماں ہے کہ آنکھیں بدلنے والی ہیں، مجھے یقین ہے تماشا بدلنے والا ہے۔ کچھ تو ایسا ہو کہ تاریخ نہ دہرائی جائے۔ کیا پوری قوم خود انحصاری، ایمانداری اور خود مختاری کے نام پر اکٹھی نہیں ہو سکتی؟ کب تک ہماری لولی لنگڑی جمہوریت سیاست کے فرعونوں اور وطن عزیز کی بوٹیاں نوچنے والے گدھوں کی محتاج رہے گی؟ کیوں ہم صدارتی نظام کی طرف ایک قدم نہیں بڑھاتے؟ اگر ایسا ہو جائے تو کسی بھی محب وطن اور خوددار لیڈر کو ان سیاسی بونوں کے سامنے گھٹنے نہ ٹیکنے پڑے۔ قوم براہ راست اپنے لیڈر کو چنے تو حالات کافی بہتر ہو سکتے ہیں۔ قوم کب تک ان چوروں، لٹیروں، ڈاکوؤں، راہزنوں اور بھگوڑوں کو ووٹ ڈالتی رہے گی جو ایک دوسرے کو گالیاں دے کر ووٹ مانگتے ہیں اور بعد میں اپنے ذاتی مفادات کو قومی مفادات کا نام دے کر گٹھ جوڑ کر لیتے ہیں؟ بچپن میں میر جعفر اور میر صادق کی غداری کے بارے میں پڑھا کرتے تھے۔
میر جعفر نے 1757 میں بنگال کے نواب سراج الدولہ کے ساتھ غداری کر کے تاج برطانیہ کی راہ ہموار کی تھی، اور میر صادق نے 4 مئی 1799 کو چوتھی اینگلو میسور جنگ میں ٹیپو سلطان کی جیتی ہوئی بازی کو اس وقت شکست میں بدل دیا جب اس نے سرنگا پٹم کے قلعہ کے دفاع پر معمور فوجی دستوں کو ہٹا لیا اور برطانوی فوجوں کو آل کلیئر کا کاشن دیا۔ اس کے نتیجے میں برطانوی فوج نے حملہ کر کے سرنگا پٹم کا قلعہ فتح کر لیا، اور ٹیپو سلطان نے جرأت مندی سے لڑتے ہوئے جام شہادت نوش کیا۔ ان کا قول، شیر کی 1 دن کی زندگی گیدڑ کی 100 سالہ زندگی سے بہتر ہے، ہمارے لیے آج بھی مشعل راہ ہے۔ میر جعفر اور میر صادق کے لیے علامہ اقبال نے کہا، جعفر از بنگال و صادق از دکن، ننگے آدم ننگے دین ننگے وطن، یعنی کہ بنگال کا میر جعفر اور دکن کا میر صادق انسانیت، ملت اسلامیہ اور وطن کے لیے باعث شرم ہیں۔ 7ویں 8ویں کلاس میں مس لطیفن سے معاشرتی علوم پڑھتے ہوئے جب ان لوگوں کے نام سنے تو جی میں خیال آتا تھا کہ اگر کبھی ہم اس دور میں زندہ ہوتے تو ان غداروں کو کبھی ایسا نہ کرنے دیتے۔ تو جناب، آج کے میر جعفر اور میر صادق سب اکٹھے ہو کر آج کی دنیا کے آقاؤں کے ایک اشارے پر ایک مرد مجاہد کے خلاف اٹھ کھڑے ہوئے ہیں۔ اگر کبھی معاشرتی علوم پڑھتے ہوئے آپ کے دل میں بھی میری طرح میر جعفر اور میر صادق سے لڑنے کا خیال آتا تھا تو اپنے تئیں اپنے وزیر اعظم کا ساتھ دیجیے۔ ذوالفقار علی بھٹو کے بعد صرف عمران خان نے غیر ملکی آقاؤں اور طاغوتی طاقتوں کو آنکھیں دکھانے کی جرأت کی ہے۔ پاکستان کو اپنے پاؤں پر کھڑا کر کے خود انحصاری اور خود مختاری کی منزل حاصل کرنا ہے، یا ہمیشہ ہمیشہ کے لیے ذہنی، معاشی، سیاسی اور اقتصادی غلامی کی دلدل میں دھکیلنا ہے، فیصلہ آپ کے ہاتھوں میں ہے۔ ایک قوم بننا ہے یا بھیڑ بکریوں کا ایک ریوڑ جس کو جو چاہے جدھر چاہے ہانک دے؟ خدارا اپنے آپ کو پہچانیے، اس شخص کا ساتھ دیجیے جو آپ سے اپنے لیے کچھ نہیں مانگتا، اس کا جینا مرنا پاکستان کے ساتھ ہے، جس نے مغرب کی خاک چھاننے کے بعد اپنی خوشحال ازدواجی زندگی کو داؤ پر لگا کے اپنی پہلی بیوی اور اولاد نرینہ پر اپنے ملک پاکستان کو ترجیح دی، جس کو عزت، دولت، شہرت اور تعلیم اللہ نے بے شمار عطا کر دی تھی، جو آپ کی آنے والی نسلوں کی خاطر لڑ رہا ہے، آپ کی خاطر لڑ رہا ہے، اس کا ساتھ دیجیے۔ پنجابی کا ہمارا رویہ اور محاورہ پرسانوں کی ہمیں پہلے بھی لے ڈوبا ہے اور آئندہ بھی اللہ نہ کرے کہ لے ڈوبے۔ اٹھیے اور اپنے وزیر اعظم کا ساتھ دیجیے، اپنی استطاعت کے مطابق قلم، زبان، ہاتھ، ووٹ جو بھی آپ کے پاس ہے استعمال کیجیے۔ یقین کیجیے ایسا بے لوث لیڈر صدیوں کے بعد پیدا ہوتا ہے، اس کی قدر کیجیے۔ آخر میں ابرار الحق کے نغمے سے متاثرہ میری ایک غزل جو رب کائنات سے دعا بھی ہے اور التجا بھی۔ گرچہ ہے گوچی کی اینک جوتا لوئی وٹون کا، گرچہ ہے گوچی کی اینک جوتا لوئی وٹون کا، دل ہے پاکستانی میرا ووٹ ہے بس عمران کا۔ این نارو اور ڈو مور کو ایبسلیوٹلی ناٹ ہے کہنا، شان سے جینا آن سے مرنا فیصلہ کپتان کا۔ چور لٹیرے ڈاکو لوٹے آ گئے میدان میں، ایاک نعبد و ایاک نستعین نعرہ ہے ایمان کا۔ زوراور طاغوت بظاہر پھیل چکا ہے ہر جانب، اللہ حامی اور ناصر ہے پاکستانی خان کا۔ جاگ اٹھی ہے ساری قوم وطن عزیز کی خاطر، جاگ اٹھی ہے ساری قوم وطن عزیز کی خاطر، ہے شاہد اسلام آباد جذبوں کے طوفان کا۔
لا الہ الا اللہ ہے اس کی بنیادوں میں، لا الہ الا اللہ ہے اس کی بنیادوں میں، محمد الرسول اللہ ہے سایہ پاکستان کا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ اپنا اور اپنے چاہنے والوں کا ڈھیر سارا خیال رکھیے گا، اپنے وطن کی سلامتی، امن اور خوشحالی کے لیے دعا کیجیے گا، پاکستان کو طاغوتی طاقتوں کے چنگل سے نکالنے کے لیے ہر لیول پر کوشاں رہیے گا، اللہ سے دعا کیجیے گا اور مجھے بھی اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ اجازت چاہتی ہوں، آپ کی اپنی ڈاکٹر شہلا۔ اللہ حافظ۔